أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم سامعین محترم، کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا، فرعون کے سامنے اللہ کے ان دونوں پیغمبروں نے اللہ کی توحید کا بیان کیا اور اسے دعوت توحید دی، تو اس نے سامنے سے بڑے بڑے سوالات اٹھائے اور اللہ کے متعلق پوچھنے لگا، اگر میں رب نہیں ہوں تو وہ کون ہے جو تمہارا رب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ذات کا تعارف کرایا اور آخر پہ جا کے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اسی زمین سے تم کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی زمین کے اندر کیا کرے گا؟ لوٹا دے گا، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی زمین سے اس مٹی کے ساتھ ملے ہوئے وجود کو دوبارہ پیدا کر کے قیامت کے دن وہ کیا کرے گا؟ اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ یہاں تک جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بات کر لی، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، فرعون کو ہم نے اپنی سب کیا کی؟ نشانیاں دکھائیں، مگر وہ مسلسل تکذیب ہی کرتا رہا، انکار ہی کرتا رہا، بات ماننے پہ نہ آیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ یہ جو تیرے پاس جادو کے کرتب ہیں اس کے ذریعے اس ملک کی حکومت مجھ سے چھین لے، مجھے اس ملک سے تو نکالنا چاہتا ہے، میرا یہ تخت بادشاہی اس پہ تو قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور
اس جادو کے ذریعے کیا تو ایسا کر لے گا؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اگر تیرے پاس جادو ہے نا تو میرے پاس تجھ سے بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا ظاہر کیے تھے؟ معجزے۔ فرعون کو کیا دکھائے؟ بولو نا، معجزے۔ اب معجزوں کو اس نے کیا بنا دیا؟ جادو، کہ تو ایک بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، مگر یہ تیرے جادو سے میں خائف ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ڈر کے میں تجھے حکومت دے دوں گا، اس ملک کا تجھے وارث اور مالک بنا دوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، میرے پاس تو اس سے بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں اور تیرا مقابلہ کرتا ہوں، ہم تیرا مکمل طور پہ مقابلہ کریں گے۔ لہذا اس نے کہا کہ تو بھی تیاری کر لے، میں بھی تیاری کر لیتا ہوں، اور ایک جگہ اور ایک مقام کا تعین کر لیتے ہیں، وہاں پہ تو بھی وقت پہ آ جانا اور میں بھی اپنے جادوگروں کو لے کے وقت پہ آ جاؤں گا، اور وہاں تیرے میرے درمیان کیا ہو جائے گا؟ مقابلہ ہو جائے گا۔ پتہ چلے گا کہ تو زیادہ جادوگر اچھا جادوگر ہے یا میرے تیار کیے ہوئے جادوگر وہ اچھے جادوگر ہیں، کون کامیاب ہوتا ہے اس میدان کے اندر۔ فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اگر میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے نا، اور میرے معجزات کو اگر جادو کا نام دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا تیرا یوم الزینہ، عید کا دن، ان لوگوں کے لیے ایک کیا تھا؟ عید کا دن، اس کو انہوں نے اپنا نام دیا ہوا تھا یوم الزینہ۔ ہوتا کیا تھا اس دن کے اندر؟ یہ سارے وہاں کٹھے ہوتے، نئے کپڑے پہن کے آتے، خوشبوئیں لگا کے آتے، اچھے جوتے پہن کے آتے، بن ٹھن کے آتے، اور وہاں آ کر اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق یہ وہاں جو ہے نا میلے لگاتے، عرس لگاتے۔ وہاں ان کا جو وہ ایک خوشی کا دن تھا، وہاں یہ سارا دن کھیل کود تماشے کے اندر کیا کرتے تھے؟ گزار دیتے تھے۔ اور صرف مصر کے لوگ نہیں ہوتے تھے، دور دراز سے اور بڑے لوگ آتے۔ مصر سے مراد یہ نہیں صرف اس کے علاقے کے لوگ نہیں ہوتے تھے، پورے مصر میں سے بڑے دور دراز سے یہ لوگ وہاں سارے جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، ایک جم غفیر ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بجائے لوگوں کو جو تکلیف دینی ہے، ایک علیحدہ دن مقرر کر کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہی یوم الزینہ، یہ جو تمہارا عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کھیل کود تماشے کا دن ہے، اسی دن تیرا اور میرا کیا ہو جائے؟ بولو نا، مقابلہ ہو جائے، تاکہ ارد گرد سے بھی سارے لوگ جمع ہوئے ہوں گے، اور تو بھی ہوگا، میں بھی ہوں گا، وہیں تیرا میرا کیا ہو جائے گا؟ مقابلہ ہو جائے گا، اور ساری کائنات دیکھ لے گی، سارے لوگ آئے ہوئے کیا کریں گے؟ دیکھ لیں گے کون حق پہ ہے اور کون کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ فرعون نے وہ محفل برخاست کی اور فوری طور پہ جو ہے نا اپنے وہ جتنے بھی اس کے جادوگر تھے اس کی سلطنت کے اندر، ان سب کو فوری طور پہ کیا کر دیا؟ جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو بلا لیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان جادوگروں سے، موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کم بختی۔ فرعون کو بھی کہا، اور وہ جو اس نے اپنے جادوگر بلائے ان کو بھی کہا کہ تمہاری یہ کتنی بڑی کم بختی ہے، بدبخت لوگ ہو تم کہ تم معجزے کو جھٹلا کے اس کو جادو کا نام دے کے کہتے ہو کہ نہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ تم بول رہے ہو اور افتراء کر رہے ہو اللہ کی ذات کے اوپر، حالانکہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیے ہیں؟ معجزے عطا کیے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں،
اللہ کا نبی ہوں، دعوت توحید لے کے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھے اس بات کی طرف بلا رہا ہوں کہ یہ جو تو دعویٰ کر رہا ہے قال انا ربکم الاعلی، میں ساری کائنات کا بڑا رب ہوں، میں اعلیٰ رب ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا اور رب نہیں ہے، حالانکہ یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، جس بات کی طرف میں تجھے بلا رہا ہوں یہ بات کیا ہے؟ بولو نا، سچی ہے، اس بات کی طرف آ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ فرعون اور تیرے حواری تیری بات مان کے تیرے پیچھے چلنے والے، میں تمہیں اسی دنیا کے اندر یہ بتا رہا ہوں تو برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا، کیونکہ تو نے معجزے کو چھوڑ کے تو نے اس کو جادو کا کہہ دیا، جادو کا نام دے دیا، تو کہتا ہے کہ یہ معجزے نہیں ہے، یہ جادو ہے، میں اپنے جادوگروں کے ذریعے تیرا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا کہ کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے، مگر یہ اللہ کی ذات پہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، جو بندہ بھی دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ کے سچ کی بات کو چھوڑ کر جھوٹی بات پہ اپنے ایمان عقیدے یقین بنا لیتا ہے، فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر نامراد ہی رہتا ہے، کبھی با مراد ہو کر اللہ کی عدالت کے اندر کامیاب۔ جھوٹا بندہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بولو نا۔ فرمایا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون کے درباریوں کے سامنے اس بات کو کھول کے بیان کر دیا کہ دیکھ لو معجزے کو جادو کا نام دے رہے ہو، اس وقت وہ جو جتنے بھی جادوگر کٹھے تھے فرعون کے دربار کے اندر، انہوں نے آپس کے اندر ایک میٹنگ کی خفیہ طور پہ، ایک دوے دے کن نال کن لا کے کی تھی، سرگوشی کی تھی۔ کیا کہنے لگے؟ اگر موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے اور اپنی بات میں سچا ہے اور یہ جو معجزات کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں، میرے معجزے ہیں، اگر ہمارا جادو اس کے سامنے ناکام ہو گیا تو ہم موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ پہلے سے ہی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر لی؟ میٹنگ کر لی کہ اگر واقعی یہ اللہ کا سچا پیغمبر اور ہمارے جادو پہ یہ غالب آ گیا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور ہم موسیٰ کے اوپر کیا لے آئیں گے؟ ہم موسیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے، تھوڑا سا سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ ان میں سے کچھ تھے
ان جادوگروں میں سے کچھ تھے جنہوں نے فرعون کو کہا شاباش تکڑا رہنا ہے، اس کے جادو کا مقابلہ ہم کریں گے، یہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اس ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تیرے تخت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تیری حکومت کو برباد کرنا چاہتا ہے اور تیرے مذہب کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، چلو اس مقام پہ چلتے آئیں، اپنی صفیں تیار کر لو، اپنا سارا سامان اکٹھا کر لو، پھر قطار باندھ کر آؤ، پھر مقابلہ کرتے آئیں۔ آج پتہ چل جائے گا موسیٰ کا جادو کامل ہے یا اسی کامیاب ہونے آ یا کون کامیاب ہونا ہے؟ بولو نا۔ موسیٰ علیہ السلام وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور پہلے سے ہی یہ بات لکھ دی گئی، اس بات پہ فیصلہ ہو گیا جو آج جیت جائے گا وہی کامیاب، جڑا آج اس مقابلے چ جیت گیا وہ کیا ہوئی سی؟ بولو نا، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ معجزے کو کیا دیا نام؟ کرتب، جادو کا۔ پہلے تم اپنا کرتب بھی کیسے یا یہی ہوندہ ہے نا مداریاں دے اندر، جلے جادوگر رل کھلو میں دو مقابلہ کریں تا ایک پہلے کرتب بھی کھایا تے دوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے پہلے تم اپنا عصا مبارک پھینکو یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھا لیں؟ قال بل القوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، موسیٰ پیغمبر نے کہا پہلے تم اپنے کرتب دکھا لو، کیا کرو؟ پہلے کیا کرو؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تَسْعَىٰ، جب انہوں نے وہ اپنی رسیاں ڈالی، کیا ڈالی؟ تھیں تو حقیقت میں کیا؟ رسیاں ڈالی، اپنی رسیاں ڈالی، اپنے کرتب دکھانے لگے، لوگوں کو وہ سانپ بن کے دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ کیا نظر آنے لگی؟ رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر کیا ہو رہی ہیں؟ دوڑ رہی ہیں، وہ ادھر ادھر سانپ کی شکل میں کیا ہو رہی ہیں؟ دوڑ رہی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے اپنے دل میں یہ خوف محسوس کیا، پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے، میرا عصا مبارک، میری لاٹھی مبارک سانپ بنتی ہے یا؟ تو معلوم ہوا کہ معجزہ بھی پیغمبر کی اپنی مرضی سے صادر نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی سارا کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بولو نا۔ حالانکہ ایک مرتبہ پہلے لاٹھی سانپ بن چکی تھی، وہ جب پہنچے تھے
اللہ نے جب معجزات دیے تھے اس وقت وہ لاٹھی سانپ ہو، اب تو یہاں دوسری مرتبہ سانپ بننی تھی۔ اللہ کریم کہتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو اعلان کر کے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، نانا میرا پیغمبر، میرا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر، لا تخف، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا پیغمبر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انک انت الاعلی، اے میرے پاک پیغمبر ہم تجھے ہی کامیاب کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کو اپنے کرتب دکھانے دو، جو کچھ کرتے ہیں میرے پیغمبر ان کے اوپر غالب تو ہی رہے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، میرے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اب لو اپنا عصا مبارک اپنے ہاتھ میں، کیا کرو اے میرے پاک پیغمبر موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ کے اندر جو آپ کی لاٹھی ہے، آپ کا عصا مبارک ہے میرے پاک پیغمبر موسیٰ، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اب ڈالو اس کو زمین پہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ نے جب اس کو ڈالا تو ان ساری ناگنیوں کو، رسیوں کو وہ اژدہا نگل گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ اژدہا اس نے سب کو کیا کر دیا؟ ہڑپ۔ فرمایا انما صنعوا کید ساحر، اے میرے پاک پیغمبر جو کچھ انہوں نے بنایا، یہ رسیاں ڈال کر لوگوں کو سانپ اور ناگ دکھا کے، یہ جو لوگوں کی نظروں پہ انہوں نے جادو کیا، اے میرے پاک پیغمبر یہ تو محض ان کے کرتب ہیں، ان کے ہاتھ کنڈے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہے میرے پیغمبر۔ اور جادو ہوتا ہے اور معجزہ ہوتا ہے۔ دیکھ میرا پیغمبر میں تجھے کیسے کامیاب کرتا ہوں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اے میرے پاک پیغمبر میں اللہ یہ قانون بنا رہا ہوں، جادوگر کبھی کامیاب، میرا پیغمبر تو میں اللہ کا پیغمبر ہے، تیرے پاس معجزے ہیں، تیرے مقابلے میں کبھی جادوگر کامیاب۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یفلح الساحر حیث اتی، میرے پاک پیغمبر جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب۔ جادوگر کے مقدر میں ذلت ہی ہے، ظاہری طور پہ لوگوں کو وہ اپنے کرتب دکھا کے قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر جہاں معاملہ آئے گا پیغمبر کا، اللہ کہتے ہیں پیغمبر کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب، بولو نا۔ فرمایا لا یفلح الساحر حیث اتی، وہ جادوگر جو سارے پہلے میٹنگ کر چکے تھے، اگر موسیٰ پیغمبر غالب آ گیا تو پھر ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ ساری ناگنیاں، رسیاں، وہ سب کچھ موسیٰ کے عصا نے ہڑپ کر لیا، اور جب موسیٰ پیغمبر نے دوبارہ اس ناگ کو پکڑا تو عصا بن گیا، لاٹھی بن گئی۔ اب سب نے دیکھ لیا کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر
پیغمبر ہیں, ہمارا جادو یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ان جادوگروں نے دیکھا تو پھر کیا کہنے لگے, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. اللہ کریم فرماتے آئے آؤ تمہیں بات ختم کر کے دکھاتے ہیں. جب اس دربار کے اندر اس عید والے دن جب ساری کائنات کے سامنے ہمارے موسیٰ پیغمبر کا عصا سب کے اوپر غالب آ گیا, جب سب کو ہڑپ کر گیا, ان جادوگروں کو پتہ چل گیا ہمارے جادو کے اوپر موسیٰ کا معجزہ غالب آ گیا ہے, تو اس وقت وہ کیا کہنے لگے, سارے سجدے کے اندر گر گئے اور سجدہ کر کے کہتے ہیں قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہمیں ہارون اور موسیٰ کے رب کی قسم ہے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہمارا ایمان موسیٰ کے اوپر ہے, ہمارا ایمان موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ہے, ہم فرعون کو رب ماننے کے لیے تیار. اللہ کہتے ہیں حق حق ہوتا ہے, سچی بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے. حق جتنا بھی لوگ دبانے کی کوشش کریں یہ اور زیادہ لوگوں کے سامنے ابھرتا ہے. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا, معجزات کو دیکھ لیا, اب فرعون بڑا شرمندہ ہوا کیونکہ یہ اس کا اپنا انتخاب تھا. کوئی ایک دن مقرر کرو, ساری سلطنت کو اکٹھا کرتی ہیں, تیرا میرا جو ہے نا مقابلہ ہو جائے, جو کامیاب ہو گیا اس کے اندر, جو جیت گیا بس اسی کی کیا ہے کامیابی. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمت سے کیا عطا فرمائی, کامیابی عطا فرمائی, فتح عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے, تمام کے تمام وہ جتنے جادوگر تھے سارے سجدے میں گرے, حضرت موسیٰ کے اوپر کیا لے آئے, بولو بولو نا, ایمان لے کے آئے. اب فرعون کو بڑی تکلیف ہوئی, بھئی یہ کیا ہوا, میں نے تو ان کو بلایا تھا اس لیے کہ یہ میرے آئیں اور اس کا مقابلہ کریں. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. میرے خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے, بات تو ابھی تک کافی لمبی ہے, تو باقی کا انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق